الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے لگے ہیں، اسلام کا بہت ہی پیارا سا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا نام ہے صدقہ فطر۔ اسلام نے ہر مرحلے خصوصاً خوشی کے موقع پہ غرباء، یتامى اور مساکین کو یاد رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ عید الفطر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو صدقہ فطر ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ اچھے میزبانوں کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مہمان کا ہدایہ اور تعائف کے ساتھ رخصت کیا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور مہمان آتا ہے، ہمیں چاہیے ہم اسے تعائف کے ساتھ الوداع کہیں۔ صدقہ فطر اس کے تعائف میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطر کی ادائیگی کے لیے 2 دن عید الفطر سے پہلے خطبہ ارشاد فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن ثعلبہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دوران 2 دن پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ لازم فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر رمضان کے اختتام پہ صدقہ فطر لازم فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر لازم کرتے ہوئے فرمایا کہ صدقہ فطر روزے دار کے لغو اور فحش کلامی کے لیے طہارت اور مسکین کے لیے طعام کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، آج فقراء کو اسی طرح دو کہ انہیں کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ صدقہ فطر گھر کے ہر فرد کی طرف سے ادا کرنا لازم ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بچہ ہو یا پھر جوان ہو، مرد ہو یا خاتون۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی گلیوں میں یہ اعلان کروایا، صدقہ فطر ہر مسلمان پر لازم ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، خواہ وہ آزاد ہے یا غلام، خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ہے، انہوں نے رمضان کے آخر میں لوگوں سے فرمایا، آج اپنے روزوں کا صدقہ دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ ہر ایک پر لازم فرمایا ہے، خواہ وہ آزاد ہے یا غلام، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا۔ ابھی صدقہ فطر کی مقدار کے بارے میں چند احادیث بیان کرتے ہیں۔ اگر کھجور یا جو ہوں تو ان کا 1 سا، اور اگر گندم ہو تو اس کا نصف سا لازم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی مقدار بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ صدقہ 1 سا ہوتا ہے، اگر کھجور یا جو ہوں، اگر گندم ہو تو نصف سا۔ صدقہ فطر کی ادائیگی رمضان المبارک میں کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، ہاں نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے نماز عید کے نکلنے سے پہلے اس کی ادائیگی کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر تمہارے روزوں میں کیے جانے والے لغو کاموں اور فحش کلاموں کا ازالہ کرتا ہے اور مسکین کا سبب طعام ہے۔
جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کیا تو یہ مقبول صدقہ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ فقط صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ معمول ملتا ہے کہ وہ فطرانہ عید سے قبل 1 یا 2 دن ادا کر دیتے تھے۔ حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ عید الفطر سے 1-2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔